عرض کی تھی کہ سرکار ایو الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے دی امت تو سب تو چنگا جوان کہڑا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سونے دی امت جوان تو بہت ہے مگر ابو بکر جیسا جوان کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے یہ زمین وقف فرمائی، اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے، قیامت تک واسطے ایک خیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ویسے بھی یہ اولیاء دی سرزمین ہے، سچ تو یہ ہے سارے خطیب تو آپ کو دیکھنا آنا سبحان اللہ۔ اور اچھی جان ہے کہ معراج کا ذکر اور اچھ ذکر ماشاءاللہ آج سے تشریف لینا ہے، میرے خیال ہے تقریر بلا شروع کر دوں۔ اس بندے نے پوچھا ہے، وہ بندہ عالم ہے، محدثین نے ان کو رافضی لکھا ہے۔ یہ رافضی اور تفضیلی یہ چھوٹے بڑے پھرا ہیں۔ چپ کر گئے ہو سر، وہ بندے آکھے کہ سونے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو افضل ہے کہ تمہارے کو کیا دلیل ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن مجید، وہ آکھے آیت پڑھے، آپ نے آیت پڑھی، فرمایا ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار روح استہن خارج ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ تیرا کیا خیال ہے جنہ دا تریجہ خود اللہ ہوگا؟ بس وہ بندہ کیا آتا ہے؟ وہ آدھے سونا ان علی بات علی فراش النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا جزع ولا فزع۔ میرا مرشد علی تا او ہے جڑا شب ہجرت بغیر جزع فزع دے حضور دے بستر تے سم گئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کذالک کان ابو بکر مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا جزع ولا فزع۔ تیری دلیل کے مطابق تھا ابو بکر صدیق کا رتبہ جدا ہو گئے کہ جس رات سونے علی پاک کو آخری نبی کا بستر نصیب ہوئے اس رات صدیق اکبر کو آخری نبی دی سنگت۔ بھئی بستر والا نصیب ہوئے۔ وہ بندہ عالم ہے، وہ بھی دلیل پکڑ، وہ آکے دی تو ساکھے کہ بلا جزا فضا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ قرآن مجید تبہی گال کی تھی۔ آپ فرمائے قرآن کیا ہے؟ اور کہ قرآن مجید نے فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ جنہوں سونے نے اپنے صحابی کو فرمایا کہ لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ سارے نال ہے۔ جلے سونے فرمایا کہ لا تحزن، حزن نہ کر، کہ تسا جو جزا فضا نہیں ہے، بل سونے کیوں آکھے لا تحزن؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کذالک الحزن لم یکن جزا، وہ جڑا حزن ہے وہ جزا فضا نہیں۔ لم یکن علی نفسہ ہی، وہ حزن اپنے نفس واسطے اپنی جان واسطے نہیں تھا۔ جان دا خطرہ ہوگا نال نہ ٹوٹے، جان دا خطرہ ہوگا منڈے تے نہ چلے، جان دا خطرہ ہوگا خارج پہلے قدم نہ رکھ دے، جان دا خطرہ ہوگا
کالے نام دے منہ تے کھری نہ رکھ دے جان دا خطرہ ہونا جنہوں کھری رکھی ہمیں وہ پہلا نام مارا ہے وہ میں نے کھری چاہ کتے پہلے بھی میں جانتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی ایڑی تے اجدہاں نے ننگ مارے لیکن میں یہ نہیں جان رہا کہ کتنی بار ننگ مارے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے اکثر من میت حریشن 100 تو زیادہ مرتبہ اجدہاں نے ننگ مارے مگر کھری تو کچھ نہیں آئی جڑا اجدہاں جو 100 ننگ پچا کے بھی عشق رسول پیر نہیں حلق لگا اس عاشق رسول کو سبحان اللہ زندہ آباد بھئی ان دے کول تو بچے ہی کچھ نہیں ہے وہ ایک بھائی گال کی تھی موضوع مناظرے در بدل لیتے ہیں اگر مقصد مناظرہ ہوئے ہاں تو امام جعفر صادق فرماوے نا پہلے اس موضوع تے شکست من والگال تھی سی لوگوں سیدہ دا مزاج سمجھو اے بندے کو حرامر نہیں آتے اے دل کھسن آنا ہے اس بندے نے موضوع بدل لیتا آدھے سونا علی تو ہے کہ جیڑا نماز کھڑے پڑھ دے تے سوالی آگے سوالی دے آگ کے بالا دی روٹی دا سوال کی دے علی پاک نماز ہی چھانا سوچنے اگر نماز چھوڑ کے خیرات دینا آداب بندگی دے تقاضیاں دے مناسب نہیں اور اگر سوالی خالی بن بنجے دار مصطفیٰ تو اے بھی علی پاک دی غیرت کن گوالا نہیں حالت ہے کوئی انہیں ہاتھ بتائے نہیں سوالی سمجھدار ہے کوئی بے وقوف تا نہیں تھا علی دے دردہ مانگتا ہے قریب تھے انگوٹھی لہائی بھی مندری لہائیے جائیں بھی مندری لہائیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آگے بس میں چند لمحے گزرن سرکار آگے سوڑے فرمائے ایک سوالی ہے ہائے ہائے تو سے غور ہی نہیں فرمایا تو تے آدھا شکر ہے لگا گئے فرمائے ایک سوالی ہے جی سرکار فرمائے کتنا ہے سوالی کھڑے ہوا کہ سنا میں فرمائے کیسے ملی عرض کی تے سرکار یہ نمازی دیتی ہے فرمائے کیا انہیں انگوٹھی سوڑے فرمائے اسی حالت عرض کی تے اس ولی رکوع چھاتا یہ آیت پہلے نازل تھی چکی فلا نازل تھی اللہ نے فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون یہ آیت نازل ہوئی بے شک اللہ تعالی ولی ہے اس کا رسول بھی اور وہ صاحب ایمان بھی جڑے نماز قائم کریں اور خرچ بھی کریں اس حال وہ حالیہ ہے وہ ہم راکعون اس حال خرچ کریں کہ رکوع چھوڑیں اس بندے نے آکھے نازلت هذه الآیہ حین تصدق بخاتمہ جلے سارے مرشد نے انگوٹھی خیرات کی دیئے یہ آیت اس ویلے نازل تھی ہے حضرت امام جعفر صادق فرمائے ذکر علی سن کے صدا ہاں پھرتا ہے مگر اس تو پچھلی آیت پڑھ آدھے سوڑا پچھلی آیت اچھ کون ہے فرمایا پچھلی آیت ابو بکر صدیق وہ آکھے اگر پچھلی آیت ابو بکر صدیق ہے تو تو سا پڑھ آپ جانتے تو بیٹھے اس پھر آپ نے آیت پڑھ پچھلی آیت حفاظ کرام بکثرت موجود ہونے اس بات میں یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اے دین تو پھر بنن والے مرتد لوگوں جنن تو سب دین کو چھوڑ کے پرے ون کھڑ سو مطلب سمجھو کہ دین اجڑ میں سی اللہ اس قوم کو گھننا سی تو انہیں سامنے کھڑا کرنے سے اس قوم کو جنہیں اللہ نال محبت رکھ دیں اللہ انہاں نال محبت رکھ دیں یحبهم ویحبونہ اللہ نال پیار رکھن والے اللہ دے محب بھی اور محبوب بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قوم دے سالار لشکر سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے حین ارتدت العرب عرب مرتد ہونے لگے وجدمعت الکفار علی نہاون نہاون دی سر زمین تے کافر کٹھے تھی گئے اور انہوں نے آکھا ہے کہ ایسا زکاة نہ دے سکتے
اس وجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا لقاتلتہم، میں انہوں نے خلاف مقابلہ کرے سا، جہاد کرے سا. آپ نے تلوار اٹھائی. صحابہ کرام عرض کیتا سرکار و اہل قبلہ ہی کیا سا اہل قبلہ کے خلاف لڑسو؟ حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھی گئے. ابو بکر صدیق تو سے کیسا فیصلہ فرمائے؟ اصل نماز پڑھنے والے کے خلاف لڑسو. آپ نے فرمایا مالک یا عمر انت جبار فی الکفر وخفار فی الاسلام. عمر تے کو کیا تھی گئے جلے کفر پہ ہمیں اس ویلے دلیر اور بہادر ہمیں اسلام تے آئے اور اتنا نرم دل تھی گئے اور آج ایسا تلوار کی وجہ سو کی وجہ سو. فرمایا نے لقاتلتهم وحدی ولو اجتمعوا علی عدد الحجر والمطر والشوک والشجر والجن والانس. فرمایا لوگوں میں ابو بکر ہوں، میں ضرور لڑن واسطے ویسا اگرچہ انہوں نے تعداد زمین کے پتھروں کے برابر ہوگے یا مٹی کے روڑے کے برابر ہوگے یا کنڈے کے برابر ہوگے یا درختوں کے برابر ہوگے یا جنہ کے برابر ہوگے یا سارے انسانوں کے برابر ہوگے اور دین کے خلاف تھی کہ عالم زکات کا انکار کر کے لقاتلتهم وحدی تو سب کوئی نہ دلو سارے کافر واسطے جلہ ابو بکر صدیق کا. سبحان اللہ. جاگرے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے انہوں نے تو کتنا ہم ہے. ہائے ہائے اس بندے نے بھئی آیت پڑھی تو سر اٹھے میں ذرا جلدی نال چلتا تاکہ گال پہنچ بنے اور گفتگو ہو بنے. میرے تو بات خطابت آسمان دے درخشندہ آفتاب او آل رسول اسد کا کھی. اس بندے نے بھئی آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ نے بھی سرکار مولا علی پاک نے 4 دینار ہم آپ نے جی میں خرچ کی تھے. 4 دینار ہم ایک رات کو خرچ کی تھے، ایک دن کو، ایک خفیہ اور ایک اعلانیہ. جی میں مولا علی کا خرچہ تھا، میں قرآن چرچہ تھا. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. مبارک ہو. تو سا ذکر اہل بیت سن دے تو سا خوش دی کہ سبحان اللہ. ذکر صحابہ کرام سن دے تو سا خوش دی کہ سبحان اللہ. ہائے ہائے اگر دنیا کو چاہیدہ ہوئے کچھ تو بل غوث پاک کا دروازہ ضروری ہے. جی میں خرچ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جی میں خرچت ہے اوے قدرت ہے. جلے یہ آیت پڑھی نا اس شخص نے حضرت امام جعفر صادق فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے مگر وہ آیت پڑھ جلے ابو بکر کا خرچہ تھا کہ اللہ قرآن اس قسمہ یاد فرمایا. آئے آئے وہاں کے سوڑا وہ آئے تو دوسرا پڑھو جن اللہ نے قسمہ یاد فرما کے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق نے خرچے کا ذکر فرمایا. آدھے سوڑا دوسرا پڑھو. آپ نے پڑھا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فاما من اعطى واتقى ابو بکر وصدق بالحسنى ابو بکر. چند آیت گزار کے پھر اللہ سبحانہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ابو بکر الذي يؤتي ماله يتزكى ابو بکر وما لأحد عنده من نعمة تجزى ابو بکر إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ابو بکر ولسوف يرضى ابو بکر. قسمہ یاد فرما کے ایک بندہ مال لٹائی آ گئے تقوی دی اعلیٰ منزل حاصل ہوئے وہ ہستی ابو بکر صدیق دیئے جنہ اپنا مال خرچ کی دیا گئے تاکہ پاکیزہ ہوئے. وہ ہستی ابو بکر صدیق دیئے جنہی دنیا دی کہیں نعمت دے پک نہیں پئی. وہ ہستی ابو بکر صدیق دیئے جنہ اللہ کی رضا کا طلبگار ہے. وہ ہستی ابو بکر صدیق دیئے ان قریب مالک آپ جے کو راضی کرے سی جنہ ہاتھ رہے سی. وہ ہستی ابو بکر صدیق دیئے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری.
قرآن پڑھی لو سبحان اگر میری سور ہوندی یا میں قاری ہوندا تو ہاں ٹھٹ ہوندا تو کو ڈٹ کرو قرآن سننا ہے اچھی آنکھ سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین محترم اس بندے نے بھائی آیت پڑھی وہ موضوع بدلے نا ان جلے ریٹھے اتھا کم نہیں تھی وہاں کے سونا علی تا او ہے آپ کھڑے ہم زمزم نکل دی تے حاجی آگئے ہیں تے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ پیاسے کو اساں پلاؤں ہے سرکار علی پاک کو حکم فرمائے کہ بنو عبد المطلب میرے ڈاڈے دی اولاد ایک جتنے ہیں ایک پانی پلے سکتے اتھو میں سمجھے کہ پانی پلاؤں نوکری نہیں سرکاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائے میں پانی اے پلے سکتے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے بھی ایک پانی دا ڈول بھرے ڈول بھر کے حاجی ہے تے ماشاءاللہ سبحان اللہ بھئی ایک بندہ آئی وہ مسجد نبوی جو چوری کرے گا تیل چوری کر رہے گا تیل یہ تیل کی قسمت تیل دے چور ہر دوری چور ہے تو نے چوب تے صدقے سبحان اللہ وہ تیل چوری کر رہے گا ایک دن سرکار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ آرڈر کریں ایک بندہ بے وقتہ مسیح اچ بڑھے یہ جڑے بے وقتے بڑھدن یہ چور ہوندن یا خدا دے چور ہوندن یا بندے آندے جڑے اللہ دے چور ہیں وہ تے سارے اکھی دے نور تے جڑے اے پکھے لہا ویندن ٹوٹیاں کھول ویندن جتیاں والے کو صاف کیتا ہے ہر کہیں نصیب ان جو چاہ والے گھر چو اچھا وہ جانتے بیٹھے آپ بیٹھے بندہ بڑے مسیح بے وقتا سدھا وہ ڈیوے والے پاسے روکتی تھے ابو تیل پیا ہے میں چوری میں تھی چوری واسطے پہلے ذہن بڑھانا پڑتا ہے پہلے زمین پڑھیں گے لکھے سے نا آدھے واہ البیت بیت اللہ گھر ہی اللہ کا ہے ولا تیل بیٹھے سے دیکھ کہتے الزیت زیت اللہ تیل ہی اللہ کا ہے ولا یہ سینے تے ہاتھ مارے سے ہاتھ مار کے آدھے العبد عبد اللہ بندہ ہی اللہ کا ہے وہ جوڑ تو بن گیا ہے گھر بھی اللہ دا تیل بھی اللہ دا بندہ ہی اللہ دا بوتل چاہتی ہے اپنے جارج بھری ہے جلے تیل بھر کے نکلنے لگے نا کچھج مارے اس بوتل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پچھو ہے آپ نے چیلی سوٹا دیتا ہے پیچھے دیکھ کہتے سونا ایک کیا ہے آپ نے فرمایا الاساء اساء اللہ سوٹا ہی اللہ ہے اللہ اس قوم کو اس آخری شہر کی لوڑ پہ گئی اساء اللہ تے سبحان اللہ سبحان واپس مضمون کی طرف بڑھتے ہیں جنن اسلام اور کفر دے آپس معاملات ہوں انشاءاللہ سا اسلام نال کھڑے ہیں اور کھڑے رہ سکتے انشاءاللہ میں اگلی آیت کی طرف آ چکا ہوں ایک بار تصور بناؤ تخیل حج دے ایام حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم چاہے زمزم دے قریب کھڑے پانی دا ڈول آئے برتن بھرے دے پیاسا آئے حاجی او کو پانی دیتے دے اللہ تعالیٰ قرآن بھیج دیتے ہیں اجعلتم سقایت الحاج اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستغون اللہ نے آیت بھیجی اسا تو کو نہیں حاجی کو پانی پلاون والا بنایا یہ بندہ آدھا ہے کہ میرا مرشد علی تا او ہے جڑا حاجی کو پانی پلاوے اللہ قرآن بھیجے دے حضرت امام غافر صادق فرمائے اے تے تیری گال بالکل ٹھیک ہے مگر تے کو اے بھی یاد ہے جنن مکے تے دھکتی دے حضور تنہا ہن اور چارے پاسے کافر ہیں اول من انفق علی رسول اللہ فہو ابو بکر اول من جاہد فی سبیل اللہ فہو ابو بکر اول من قاتل فہو ابو بکر
جلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہن چارے پاسے کافر ہن کافرہ نے محاصرہ کی تے گھیرا کرتا ہے سرکار دے خاندان کو خبر نہیں ہوئی حضور دے غلامت تک اطلاع نہیں پہنچی صحابہ کرام کو معلوم نہیں ہویا کسی بندے نے بن کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی تے سونا تارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کافرہ نے حصار چھن چارے پاسے کافر ہیں اور تنہا سرکار ہیں حضرت ابو بکر صدیق دولت نہ نالین نہ خیال رکھے پیرے چھٹی نہیں ہا سر تے دستار نہیں ہا جلے پہنچن چارے پاسے کافر ہم کافرہ نے دائرہ کھتا ہو آئی آنے ہی آپ نے کیا کی گئے آپ نے آنے ہی کچھ تھپ کھتی ہے پیر دی ٹھوکر ماری ہے جلے آپ نے پیر دی ٹھوکر ماری ہے کافر لٹ ہے دائرہ ٹوٹ ہے اندر بڑھ گیا ہے بھئی کیا منظر ہے کسی کو تھپ ماری نے کسی کو مکھ ماری نے کسی کو ٹھوکر ماری نے انہیں مرے دے ہوئے تو سرکار تکا حضور دے سامنے آکے کھڑے ہو گئے بازو پھیلا کے آکے جیندنے سا پنجاب میں اللہ اکبر یادری محاذہ ویتقدل حاذہ کہیں کو تھپ ماری نے کہیں کو ٹھوکر ماری نے ہتھے پیرے لڑنا جب واحدن توڑ سرکار تک آ گئے بازو پھیلا کے آدھے کھڑے جیند دے سام پر یار نہ لے سام آدھا ہے آؤ بچوں تو کم جیند ہے کسی دے ہاتھ چھ روڑا ہے کسی دے ہاتھ چھ پتھر ہے کوئی لاٹھی چاہتی کڑائی کسی دے لمبی زبان ہے جو جس دے کوئی ہے وہ اپنا ہنر استعمال کیتے بے ہوش تھی گئے جوید کے گھر گئے پہلی بات ہوش آئی حضرت امام جعفر صادق فرمائے تو کتنا ہمیں اس ویلے جلے جند لے کے گھر ترائنی بے ہوش تھی کہ ہوش واپس آئی تے اکھ کھلیے تے بڑھا باپ سامنے کھڑا آئی پہلا سوال کتنے میرے آقا دا حال کیا ہے بڑھڑے ابیا کے ابو بکر جان دی فکر کر رو کیا کہ جان دی فکر دا ہے ساری تا جان بھی سوڑے محمد آدھی ہستی ہے سبحان اللہ یہ تقریر کیڑی مشکل ہے میں بھی کھا پی کے آیا تو سب اس کھا پی کے آئے نہ سننا مشکل ہے نہ تقریر کرنا مشکل ہے تو ایک شعر نہ پڑھتا جب تک جیب گرم نہ تھی وے گلے انہاں دے کرنا جنہ اپنے بچے قربان کر کے حضور دیا ناتا پڑھی ہے سبحان اللہ فرمائے نے تو آدھے خرچہ حاضرین گرامی قدر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو یاد نہیں جنہوں تبوک دے مرحلے تھے سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہیں کو جو کچھ ہے اللہ کی خاطر اپنی حیثیت و استطاعت کو دیتے ہو سوڑے فرمایا اللہ کی خاطر آج سودا کرو رب ڈال ایک بندہ ہے جنہا کئی بار جنت گھر لے آئے دیجیے ایک بندہ یہ تھا مان چاہے فرمایا ہر کوئی اپنے اپنے حصہ ملے گا رہ گئے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دیا کندھا تے ہاتھ پھرے دے رہ گیا تاکہ سوئی باقی نہ رہے منی والے پاسے توجہ گئی نے منی والا آخری شدید کھڑا ہے اون رسی کپ سکتی نے رسی نال چال دیتی نے شتیر کھول کے نال دیتے نے تاکہ یہ شتیر بھی رستے چکم میں آسی صرف گال اتنی نہیں ہاں پانی پیون واسطے برتن نہیں چھاگن نہیں چھاگن جنہیں گھر دے بندے انہوں نے پانی پی کندین کھجور دی کبال دا بنا ہویا پانی پیون دا گھر والے واسطے عام برتن وہ بھی چاہ لیتے نے جلے سب کچھ لٹا کے باہر آئیں سونے دے دربار سرکار فرمائے باپ قید یا ابا بکر سونا اپنے گھر کا احدن اللہ و رسولو حاضرین گرامی قدر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ منظر کیا اہل ایمان کو بھول سکتے ہیں کہ آپ نے ٹاٹ پا گیا تے ٹاٹ پا کے وہ سیمر دی لوڑ ہے دھاگے نال سیمر آتا دھاگا کم دا ہے کھجور دے پتے نال اپنے ٹاٹ کو سیتے رہے اور ٹاٹ سے میں تن کر کے جس ویلے پہنچے حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے سرکار جبریل امین نے بھی ٹاٹ پاتا ہو سرکار فرمائے جبریل کیا ہے عرض کی تے سنا آسمان دو نظرہ اٹھاؤ آسمان میں فرشتے ٹاٹ پاتی کھڑے ہیں سرکار عرض کی تے اللہ یہ کیا ماجرا ہے مالک الملک فرمایا تیرے یاد دی ادا سب کو پسند آ گئی سبحان اللہ راہ عشق کی دی قربانی سبحان اللہ
انصاف نہ دسو جیڑی ہستی گھر دیا کندھا تے ہاتھ پھیر کے سوئی باقی نہیں رہنے دی میرا ایمان ہے وہ سونے نبی دی بیٹی دا باپ نہیں کھس سکتا میرا خیال ہے مناظرہ کچھ لمبا ہو گیا سبحان اللہ میں آخری سوال کی طرف آنے پہ تو سبحان اللہ کو تے میں سوال عرض کرا میرا خیال ہے کہ دو سوال تو بہت ضروری ہے اس بندے نے سوال کیتا ہے کہ سرکار فرمو کہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مخدومہ کونین سیدہ کائنات بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ انہیں دو چون فضیلت والا قوم ہے تو سب نے گھبراونا میرے تو سوال نہیں وہ بندے سوال کیتے انہیں جو فضیلت والا قوم ہے حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا عائشہ تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنہ عائشہ وہ ہم جنہیں جنت حضور دے کٹھے اور کسی کو حق نہیں کہ انہوں نے تانا زنی کرے فرمایا نے چاہے تانا زنی کی تھی اس کو لعنت ہے اور فرمایا چاہے تانا زنی کی تھی اس نے لعنت ہے اور فرمایا نے چاہے بی بی پاک نے دل دکھایا وہ کو اللہ رسوا کرے خزن اللہ آپ نے فرمایا نے الطائن علی زوجۃ رسول اللہ لعنت اللہ زوجہ رسول دی شان تانا دیون والا اللہ کی اس لعنت ہے والباغض لابنۃ رسول اللہ خزن اللہ جے رسول اللہ دی بیٹی نال بغض رکھا اللہ کو ذلیل و رسوا کرے جانتے بیٹھو پہلے جواب دیون تو پہلے مسئلے دی وضاحت فرمایا پھر جواب کیا دیتے ہیں مجھے نہیں گھومنا فرمایا نے رہ گیا تیرے سوال کا جواب فرمایا نے ان الفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ چاہے حوا ہومن یا مریم آسیہ ہومن یا ہاجرہ عائشہ ہومن یا خدیجہ صفیہ ہومن یا میمونہ ساریہ عورتوں تو وقت جس دی شان سب تو زیادہ ہے وہ ہستی میرے نبی دی بیٹی انہیں سوال ہی میں نہیں کیتا اگلے سوال واسطے سوال کیتا ہے ان کو پتہ ہے امام کیا جواب دے سکتا اگر میں تو آگے پوچھا تو صحیح جواب دے میں سچ ہے بھئی وہ سوال اگلے سوال واسطے کیتا ہے وہ پتہ سوال کیا کیتا ہے وہ آکے جس وقت گال واضح ہو گئی کہ بی بی پاک کا رتبہ زیادہ ہے کہ انہوں نے شوہر مولا علی پاک رتبہ بی بی پاک کا زیادہ ہے انہوں نے شوہر گرامی قدر انہوں نے کف اوہن مولا علی پاک والخلافت دے اندر ابو بکر صدیق عمر بن خطاب اور عثمان غنی ایک ہی میں پہلے آ گئے سارا مناظرہ اسی گال تے مکڑا ہے سبحان اللہ تو سے توجہ فرمائے سو مسئلہ حل میرا دل ہے کہ میں اٹھی کے گفتگو کروں تو تکلیف تھی رہا گال تو تک پہنچ نہیں پڑے حاضرین محترم عزت والے لوگ ہی بیگ کو عزت دے سکتے اونچ والے ہی کسی کو اونچا کر سکتے سبحان اللہ سوال تے غور فرمائے وہ آکے پھر حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی یہ پہلے کی بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری پیر طریقہ گرامی سجادہ نشین آستان عالیہ غوثیہ قادریہ اور شریف میرے دوست حاجی محمد اکرم میتلا صاحب پاک میں تشریف فرما ہے ماشاءاللہ شگا ساچے ہیں بڑی خوشی ہوئی سید السادات فخر السادات پیر طریقت واقف اسرار محبت اولاد محبوب سبحانی حضور قبلہ بیر سید سہیل حسن گیلانی زیدہ مجدکم دامت برکاتکم ادام اللہ فیوضکم علینا وعلا جمیع المسلمین اور آل رسول
آپ کے قدوم میمنت بہت بابرکت اور چہرہ نورانی چہرہ یہ کسی چہرے کی یاد ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نعمت اہل محبت کے تادیر سلامت رکھے. گزارش میں عرض کرنا جب گال قریب پہنچ چکی ہے. اس بندے نے سوال کیا ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بڑا رتبہ ہے مگر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا دا بلند رتبہ اور انہوں نے شوہر مولا علی پاک پھر خلافت حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی یہ پہلے کی میں آ گئے. تو سر سمجھی بیٹھے ہو یہ سوال ذہن آج کل بہت اٹھایا بیدا ہے. میں بھی کوشش کی تھی کہ تمہارے سامنے کچھ عرض ہو سکے. سوال تیری سبحان اللہ آخر کوئی مسئلہ نہیں. سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے حیران کر دیتا اس سوال میں جواب ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ نہیں آئے. سبحان اللہ. سننی بیٹھے ہو بولے نہیں فیت سان سبحان اللہ. جی ہاں آپ نہیں آئے. یہ تورات چیز میں ہن انجیل چیز میں ہن جلے آپ نے فرمایا تورات چیز میں ہن انجیل چیز میں ہن وہاں کہ اے مسئلہ ہو سکتا قرآن جو ہر مسئلہ دسے میں اے مسئلہ کی چھوڑے سے سو آپ نے فرمایا اے مسئلہ ہی قرآن چھوڑے سے سو. بحثیت طالب علم دے میں اپنے سامعین ذہین و فدین سامعین کا چونکہ گفتگو کچھ مشکل ہے لیکن تو سب بہت سہارا دیتا ہے کہ میں نہیں سمجھا سکتا لیکن تو سب بہت کرم فرما ہے. اس منزل سے میرا ساتھ نہیں چھوڑنا گال کو توجہ نہ سکے. فرمایا آپ بھی نہیں آئے. یہ تورات چیز میں انجیل چیز میں وہاں کے کتوں نے سے آپ نے فرمایا قرآن ہی چھوڑ وہاں کے بل قرآن پڑھو. پتہ ہے طالب علم دی حیثیت انہوں نے مسئلہ پڑھا ان کیا سمجھائی کہ امام کیا جواب دے سکتے. وہ سمجھائی امام جواب دے سکتے کہ بنو سعادہ دے کھجی دے پوترے نہ چھپر ہے. اس سقیفہ بنو سعادہ دے دلے صحابہ کرام کٹھے تھے اجماع ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے. جلے آپ آخرا وہ فوراً آکھیا اے تو قرآن تبانو ہے مسئلہ کہ صحابہ کرام دا فیصلہ ہے زمین والے ہیں یہ اللہ کی طرف تو نہیں بنایا گیا معمور من اللہ تا نہیں. وہ فوراً اعتراض کریا اعلان کریا. امام نے وہ گال کی تھی ان دے ہوش و حواس ہی اڑ وجہ وہ کو پتہ چلے گال عرش و پار دیے. فرمایا نے اے مولوی نام جھیڑا نہیں دے رہا. فرمایا نے تورات چیز میں انجیل چیز میں وہاں کہ پھر پڑھو قرآن. آپ نے قرآن مجید کی پہلی آیت پڑھی هو الذی جعلکم خلائف الارض. پہلی آیت اللہ ہے جائے خلائف پڑھے. خلیفہ اگر ہوگا نا خلیفہ تو ہک ہو گیا. پھر وہ آکھیا کہ مولا علی کا ذکر ہے تمہاری چپ تو صدقے خلائف الارض. آپ نے پہلی آیت پڑھی. آپ نے پھر دوسری آیت پڑھی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. وہ کون ہے جڑا پریشان حال لوگاں دی دعائیں کو سن دے؟ وہ اللہ ہے. اندھیرے دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ تو زمین پہ خلافت بخشی ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. آپ نے تیسری آیت پڑھی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ضرور انہاں کو خلافت دے سو جی میں انہاں تو پہلے کو دیتی گئی ہے. اللہ انہاں کو خلافت دے سی جی میں پہلے کو دیتی گئی ہے. چونکہ پہلے نو آیت تک خلافت کو ثابت کرنے پہ متصل کو ثابت نہیں پہ کرنے. آپ نے تیسری آیت اس واسطے پڑھی کہ جی میں داؤد تو بعد سلیمان خلیفہ آئی. فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم تاکہ گال واضح ہو بنے. آپ نے جلے خلافت کو ثابت کر دیتا بندہ عالم بھئی ہوگی وہ آکے سونا اے تو ثابت ہو گئے کہ خلافت ہو سی
یہ بھی ثابت ہو گئی کہ خلافت متصل ہو سی، مگر یہ ثابت نہیں ہویا کہ تورات چیز میں ہن انجیل چیز میں ہن۔ آپ نے فرمایا اندے واسطے میرے کو الگ آیت ہے، وہ کہ سونا انہی آیت ہے انتظار ہے وہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا پہلے خلافت کو تیرا دل صاف کرنا ہے، پھر تے کو آیت سننا کہ تورات چیز میں ہن انجیل چیز میں ہن، صرف قرآن نے میں بیان نہیں کیتا کہ تورات چیز میں ہن انجیل چیز میں ہن، صرف صحابہ کا فیصلہ نہیں، تورات والے بھی نال میں ہن کی ترتیبی میں ہو سی، انجیل والے بھی نال میں ہن ترتیبی میں ہو سی۔ وہ کہ آپ آیت پڑھو، آپ نے آیت پڑھی محمد رسول اللہ والذین معہ ابو بکر اشداء علی الکفار عمر رحماء بینہم عثمان تراہم رکعا سجدا علی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ہم اصحاب محمد سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ہم اصحاب محمد ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی اللہ اکبر۔ جاگنے بیٹھے سبحان اللہ۔ ایک بہت فرق لینن بندیاں کو سودا بیچن ویلے جلے آمن بڑے چکر چلے نا، وہ خالی پانی دی بوتل تے روح افزا لکھ کے سودا بیچ گیا تو روح افزا دی خالص بوتل نہیں بیچ سکا۔ مدرسے اجڑ گئے، اساتذہ دا حال کوئی نہیں پوچھتا، 400 پلس تے کیوں پہنچا ہوئے، کہیں پوچھا امام کہ تیرے گھر روٹی کی میں پک دی ہے، بلا آہدہ کہ ساری وکالت سے ہی نہیں بھی دی، تو بھی کچھ حق ادا کر، اج وقت اسلام واسطے کچھ کر۔ اس رافضی شخص نے ایک دیا مسئلہ اٹھائے، آج سونا علی پاک تا وہ ہے جائے کدیں بھی اللہ دے